إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا قدر کا مہینہ ہے۔ جو اس کی نعمتیں آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور قدر کرے۔ ماہ رمضان کے روزوں کے ذریعے اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہو۔ یہ کھانا یہ پینا جو کچھ ہے یقیناً یہ اس کی نعمت۔ تو صبح فجر سے لے کے غروب آفتاب تک وہ ساری نعمتیں موجود ہوتی، لیکن بندہ نہیں کھاتا۔ تاکہ ذہن میں یہ احساس پیدا ہو میرے سے یہ نعمتیں صبح سے شام تک کھانے پر پابندی ہے، لیکن ان لوگوں کا حال اور کیفیت کیا ہو
جن کے پاس یہ نعمتیں مستقل طور پہ نہیں، تو پھر بندہ ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اور کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے یہ نعمتیں چھن جانے کا خدشہ ہو۔ کیونکہ کچھ گناہ ایسے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائے، تو مستقل انسان قدر کرنے والا بنتا ہے ماہ رمضان کی برکت سے، اس کی تربیت۔ ماہ رمضان المبارک احساس کا مہینہ، جس سے احساس پیدا ہوتا ہے، دوسروں کا احساس۔ میں تو عارضی طور پر ان نعمتوں سے رکا ہوں، اور ایک وقت آ رہا ہے غروب آفتاب، شام، افطاری، جس کے بعد یہ ساری نعمتیں میرے پاس موجود ہوں گی اور میں ان کو استعمال کروں۔ لیکن ان غریبوں اور یتیموں اور مساکین کا اور دوسروں کا احساس جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں ہی نہیں، افطاری کے وقت آپ اپنے دسترخوان پہ نظر دوڑائیں، صرف توجہ کھانے کی طرف نہ ہو، اپنا پیٹ اور معدہ بھرنے کی طرف نہ ہو، بلکہ جو لوگ ان نعمتوں سے، اس دسترخوان کی وسعت سے محروم ہے، ان کا احساس ہو۔ اگر یہ پیدا نہیں ہو سکا تو پھر ماہ رمضان المبارک گزر رہا ہے، جو اس کے مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو سکے، جس وجہ سے یہ روزہ آپ پہ فرض کیا گیا تھا۔ وہ حدیث سچ ثابت ہوگی کہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں بچ، لہذا احساس پیدا کر، جب احساس پیدا ہوگا تو ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی برکت سے احساس کے اندر پھر احسار کا جذبہ پیدا ہو۔ جب تک احساس نہ ہو احسار کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مہینہ قدر کا ہے، احساس کا ہے اور احسار کا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی، اس میں خاص تناظر میں یہ آیت مبارکہ نازل، ذرا اس پہ آپ غور فرمائے۔ یہ مال تقسیم، مال فے کی تقسیم کا موقع ہے، جو مختلف لڑائی اور جنگوں اور غزوات بغیر کافروں سے لڑے، جو ان کا مال حاصل ہوا، جسے مال فے کہتے، اس کے حقدار کون ہے، وہ کن کو ملے گا؟ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے ماقبل ایک آیت اور یہ آیت اور اس سے بعد والی آیت، ان تینوں آیات مال فے کی تقسیم میں مہاجرین کو ترجیح دی گئی، انصار پر انہیں مقدم رکھا گیا،
اور لازم امر ہے جب مال آ رہا ہو، ایک گروہ کو، ایک لشکر کو، ایک طبقے کو آپ ترجیح دیں تو دوسروں کے دل میں یہ بات پیدا ہو. تو یہاں قرآن ان کی تربیت کر رہا ہے. یہی ہے وہ یزکیہم تزکیہ نفس، یہ ہے وہ دل کی پاکیزگی اور طہارت جو مختلف اعمال سے، نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، صدقات اور خیرات سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں پیدا کرنا چاہتا. تو مال فے کی تقسیم مہاجرین کو ترجیح دی، ان کو مقدم رکھا گیا. اور ساتھ ہی جو دوسرا گروہ تھا انصار کا، جب مہاجرین کو مال دیا جا رہا، تقسیم کیا جا رہا، تو آپ دیکھ رہے انصار بھی پاس موجود کہ ان کو پہلے دیا جا رہا ہے اور زیادہ دیا جا رہا ہے. تو آپ کی جو دل کی کیفیت ہے، آپ دیکھیں کہ کہیں مال کوئی تقسیم ہو رہا یا کوئی صدقہ و خیرات تقسیم ہو رہا، بلکہ یہاں تو اس سے بھی آ گیا افطاری یا سحری تقسیم ہو رہی، اور لائن لگی ہو یا لوگ بیٹھے ہو، تو ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کو ملے یا نہ ملے، مجھے ملے. یا دوسروں کو مل رہا ہے تو ان کے دلوں میں تنگی محسوس ہو رہی، تکلیف ہو رہی کہ پتہ نہیں ختم نہ ہو جائے، ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا. ان کو زیادہ مل رہا ہے، پہلے مل رہا ہے. تو فطری امر ہے کہ جب مہاجرین کو یہ مال دیا جا رہا تھا تو انصار کے دل کی جو کیفیت تھی قرآن نے وہ بیان. روزے کا مقصد دل کی صفائی، دل کی ستھرائی. انصار کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں نا کسی کے چہرے کو، چہرے کی کیفیت کو، اس کی پریشانی کے آثار چہرے پہ محسوس ہوتے. یہ گھٹن محسوس ہو رہی ہے، تنگی محسوس ہو رہی ہے کہ ان کو کیوں مل رہا. لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے. تو انصار صحابہ کے دل کی جو کیفیت تھی اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کی. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ انصار جن کے دلوں میں ایمان کی، اسلام کی محبت داخل ہو گئی تھی، ہو چکی تھی ان صحابہ کرام مہاجرین کے ہجرت کر کے آنے سے پہلے، یہاں پہنچنے سے پہلے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا ہو گئی. یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے تھے وہ ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں تھی اس پر جو ان مہاجرین کو دیا جا رہا. اللہ بیان کر رہا ہے دل کی کیفیت. اب بتائیں جس کے دل کی طہارت اللہ خود بیان کہ ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تو دلوں کو دیکھ کے اس نے گواہی دی کہ انصار کے دلوں میں
کوئی تنگی نہیں تھی اپنے بھائی مہاجرین کو حصہ ملنے کی وجہ سے، پہلے یا زیادہ ملنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں کوئی تکلیف، کوئی تنگی نہیں۔ یہ ہے وہ احساس کہ وہ مہاجرین، وہ اسلام کے اولین، وہ گھر بار وطن چھوڑ کے آئے، ان کو مل رہا ہے تو اس پہ انہیں خوشی ہو رہی۔ خوشی کس قدر؟ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، باوجود اس کے کہ انہیں حاجت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن وہ اپنی ذات پر، اپنی جانوں پر دوسروں کو، مہاجرین کو وہ ترجیح دے رہے۔ اور یہ آیت مبارک، اس کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں کتاب و تفسیر اسی آیت مبارکہ کے تحت ایک حدیث ملا ہے۔ ایک ہی آیت مبارکہ کا کہیں ایک شان نزول بھی ہو سکتا، تو اسی آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ لائے، اور واقعہ بڑا مشہور ہے، اکثر آپ نے سنا ہے۔ صرف اشارہ کرتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص مہمان، آپ نے اپنے اس مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی ازواج کی طرف، اپنی بیویوں کی طرف پیغام بھیجا کہ ان اس مہمان ہے، اس کے کھانے کے لیے کوئی چیز۔ مہمان مسجد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں کہا، کسی صحابی کو نہیں کہا، کسی کو نہیں بتلایا، اپنے گھروں میں پیغام بھیجا کہ مہمان ہے اور اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود۔ ساری ازواج مطہرات کی طرف سے پیغام آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھروں میں سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ یہ گھر کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت اور مال اور رفت اور بلندی اور عزت مال کی وجہ سے، یہ اللہ کی رحمت، یہ اس کا فضل ہے، کس کو چاہے عطا۔ مخلوق میں سب سے بلند ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ورفعنا لک ذکرک کے مقام اور درجے پر۔ گھر میں کھانے کے لیے ساری ازواج مطہرات کے حجرات میں کچھ بھی، صرف پانی موجود۔ جب اپنے گھروں سے کوئی چیز میسر نہ ہو تو پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ ایک مہمان ہے اور یہ میرا مہمان ہے، اور کوئی ہے جو اس کو آج اس کی میزبانی کرے، اس کو کھانا کھلائے۔ صحابی انصاری، انصار کو اللہ تعالیٰ نے مال دینے کا اور خرچ کرنے کا ایک عجیب جذبہ دیا، نام ہی انصار پڑ گیا، ان کا نام ہی کافی۔ کسی بنیاد پر تو یہ نام ہے، یہ شرف ہے کہ وہ انصار ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی محبت ایمان ہے، ایمان کی دلیل۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ، انصار نے اپنے مومن اور اسلام کے اندر ہونے کا حق ادا کر، اور یہ بہت بڑی گواہی ہے، بہت بڑا شرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فلاں نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر۔ فرمایا انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، لیکن ان کے حقوق ابھی باقی۔ میرے صحابہ، مہاجرین، اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت سے نوازے گا، انصار کے لوگوں سے۔ اگر کوئی خطا ہو جائے تو معاف کر دے، ان کے ساتھ نرمی کرنا۔
یہ میرے جان اور جگر ہے، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا قیمتی اثاثہ ہے۔ اس طرح سمجھے کہ میرے جسم کے ساتھ یہ چمٹے ہوئے لوگ، اگر تم باہر کا کپڑا ہو تو یہ میرے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ بندے نے دو کپڑے پہنے ہوتے، ایک قمیض ہوتی ہے اور اس کے اندر نیچے ایک برین۔ قمیض اوپر ہوتی ہے لیکن جسم کے ساتھ چمٹا ہوا کپڑا اندر کا بنین۔ فرما اگر تم باہر کی چادر ہو تو یہ میرے اندر کا جسم سے لگا ہوا کپڑا انصار۔ ان سے کوئی خطا ہو جائے تو معاف کر۔ تم بڑھتے جاؤ گے اور یہ گھٹتے جائیں گے اور یہ کم ہوتے جائیں گے انصار۔ اور وقت آئے گا کہ یہ آٹے میں جتنا نمک ہوتا ہے اتنے رہ جائے۔ ان سے محبت کرتے رہ، ان کے خطا کاروں سے درگزر کرتے رہ۔ یہ انصار کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما۔ انصاری صحابی اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا مہمان، میں لے جاتا۔ وہ گھر لے گئے، بیوی سے کہا یہ مہمان ہے، اور مہمان کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہمان سے گھر میں کھانے کی کوئی چیز اگر موجود ہو تو آپ نے چھپانی نہیں۔ جہاں ہماری زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ کا معنی مفہوم، کہ جو کچھ گھر میں ہے اس کے سامنے رکھ، یہ رسول اللہ کا مہمان۔ یہ نہ ہو کہ کوئی چیز دسترخوان پہ رکھی جا سکتی ہو، کھانے کی موجود ہو اور آپ چھپا لیں۔ آپ دیکھتے ہیں گھروں میں ایسا ہوتا، کچھ بار کا بندہ آ جائے اور پھر مہمان آ جائے اور پھر اجنبی آ جائے اور مسافر مہمان آ جائے، پھر مسجد کا مہمان آ جائے۔ تو برادری کے مہمان اور مسجد کے مہمان میں ہمارے گھروں میں فرق ہوتا ہے۔ اس کو کھلانے بٹھانے میں فرق، یہی ہے وہ دل کا کوڑ، یہی ہے وہ دل کے اندر کا بخل جس کو اسلام مٹانا چاہتا۔ اس روزے کی برکت، ایک رشتہ دار ہے یا ایک آپ کا دوست ہے اور ایک اجنبی ہے، دونوں مہمان، جو فرق ہے آپ کے ذہن اور دماغ اور دل میں، ذرا اس کو ٹٹولے کہ کہاں گھٹ۔ اس پہ ذرا توجہ۔ وہ اجنبی مہمان ہی تھے نا، سورہ ہود میں فرشتے تھے، انسان بن کے بشری لبادے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے۔ آپ نے ان مہمانوں کے لیے بچڑے کو ذبح کر دیا۔ یہ قرآنی آیات اور حدیثی واقعات آپ کو جھجھوڑنے کے لیے، آپ کی دل کی صفائی اور ستھرائی کے لیے۔ یہ 8ویں دن کے بعد مسجد کی یہ حاضری، یہ خطبہ، یہ جمعہ، یہ آپ کے دل کی صفائی ستھرائی کے لیے ہے۔ یہ روایت نہیں ہے، یہ روٹین نہیں۔ اس پہ ذرا غور کریں۔ پھر ماہ رمضان کے لمحات اور خطبے، پھر ماہ رمضان ہو اور جمعہ ہو اور مسجد کے اندر یہ بیٹھنے والے گزارنے والی چند لمحات اور چند ساعت، ان کو غنیمت جانے، تبدیلی اندر لائے۔ کہتا ہے کوئی چیز چھپانی نہیں، آپ کوئی بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لینا، جو کچھ ہے وہ رکھ۔ عورت نے کیا کہا؟ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، الا قوت الصبیہ، مگر صرف اتنا سا بچوں کے لیے ان کے قوت کا، ان کے ناشتے کا، ان کے گھر گزارے کا تھوڑا سا کھانا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ لفظ قوت بولا جاتا، زیادہ بھوک لگی ہو تو بندہ کیا کہتا ہے؟ بس تھوڑی سی چیز دے دیں تاکہ میرا تھوڑا سا گزارا ہو جائے، قوت ہو جائے۔ پنجابی میں بھی لفظ قوت بول، صحیح بخاری کا لفظ۔
کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس نے کہا یہی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب احساس ہو، اور احساس کس سے پیدا ہوتا ہے؟ روزے سے۔ یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، بدلیں اپنے آپ، اپنی حالت کیفیت کو بدلنے کی کوشش کرے۔ جس طرح نماز میں، روزہ میں، حج اور عمروں میں آپ تیز ہے، اسی طرح یہ اظہار، یہ احساس، یہ جذبات، یہ تبدیلی، یہ معاملات، ان کو درست کرے۔ فرمایا اس طرح کر، یہ ترتیب بن رہی ہے میاں بیوی کی آپ کہ مہمان تو آگے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہم خوشی سے لے آئے، اب اس کو کھلانا ہے، کوئی چیز چھپانی نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کے سامنے رکھ۔ جب بچے پوچھے، کھانا دیکھتے ہیں بچے تو مانگ، اس نے کہا بچوں کو پہلے ذرا تھپکی دے اور ان کو سلا دے۔ کہہ کون رہا ہے؟ بچوں کا باپ۔ کہا کسے جا رہا ہے؟ بچوں کی ماں۔ ماں سلا دے اپنے بچوں کو بھوکا اور اس مہمان کو کھلا دے جس کو جانتے ہی نہیں، جو اپنا ہے ہی نہیں، جس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی احسان نہیں، کوئی نیکی نہیں، صرف مسافر ہے، مسجد نبوی میں آیا ہے، رسول اللہ نے ذمہ لگایا، بچوں کو سلا دے، بھوکا سلا دے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ ہے وہ اِثار کی تاریخی حدیث۔ کاش ہم اس واقعے کو واقعہ صرف داستان کے طور پر نہ، کاش ہم اس کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں اور پھر اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں۔ فرمایا پھر کہنے لگا پھر آپ نے کھانا لگا دینا، کھانا لگا کے آپ نے بتی کو جلا دے، جب بتی روشن ہو جائے گی، جل جائے گی، تو پھر اس کے قریب جا کے ایک دفعہ تو مہمان کھانا وغیرہ دیکھ لے، پھر آپ نے اس بتی کو ٹھیک کرنے کے بعد، وہ دیا تیل والے ہوتے، اس کے اندر جو ہوتی تھی وہ جسے ہماری زبان میں پنجابی میں وٹ کہتے، اس کو بعض دفعہ صحیح کرنا ہوتا، اس کے گول کو آگے سے صاف کرنا ہوتا۔ فرمایا پھر اس کو صحیح کرنے کے بہانے اس کے قریب جانا اور اس کو بجھا دے۔ پہلے روشن کرنے کا ذکر بھی حدیث میں، پھر اس کو بجھانے کا تذکرہ بھی حدیث میں، پھر بجھانے کے بعد اس کو ٹھیک کرتے رہنا۔ مہمان یہ سمجھے گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں، گھر والے بھی کھا رہے، مہمان اندھیرے میں کھا جائے گا، وہ کھانا کھا لے گا، وہ سیر ہو کے کھا لے گا، ہم اگر نہ بھی کھایا تو بھوکے رہ لیں۔ بھوکے رہ کے کھلانا یہ کمال، یہ اسلام، بچا ہوا تھے نا، یہ نیکی کے اس درجے پہ نہیں۔ کوئی افطاری سے چیز بچ گئی، کوئی روٹی بچ گئی، سالن بچ گیا، پھر سارا مکس مربع کر کے مانگنے والے کو دے دی تاکہ کچرا باہر نہ ڈالنا پڑے، یا صفائی بھی ساتھ کرتا جائے غریب۔ یہ وہ دل کا کوڈ جس کی صفائی اسلام جات۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند، جو کچرا تجھے پسند نہیں، جو آپ نے چورن بنایا ہوا ہے ساری چیزوں کا اکٹھ جو غریب کو دے رہے ہیں، جو تجھے پسند نہیں، وہ غریب کے دروازے احساس جب پیدا ہو جائے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے جب احساس پیدا ہو جائے پھر غریب
دروازے پہ نہیں آتا، پھر امیر غریب کے دروازے پہ لے کے پہنچا۔ جب احساس ہی نہ ہو، غیرت ہی مر گئی ہو، احساس ہی مر گیا ہو، ختم ہو گئے ہو، پھر کوئی بھوکا سوئے یا سیر ہو کے سوئے، ہمیں کیا پرواہ؟ کوئی جس حالت میں رہے، ہماری کیا غرض؟ اسلام بین الاقوامی مذہب، اسلام کی حیثیت کو، مقام کو پہچانو، بدلو اپنے آپ، اپنی کیفیت کو، اپنے دل کی حالت کو، اندر کی جو دل کی بیماریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک اور صاف۔ کیا فرمایا؟ مہمان کھا لے گا، ہم بھوکے رہ گئے۔ ایسا ہی ہوا، بچے بھوکے سو گئے، یہ دونوں میاں بیوی بھوکے رہے، مہمان نے کھانا کھا لیا، اب درجہ ملنے لگا۔ اب اثار کی قیمت، اثار کا وہ درجہ، وہ مقام، وہ فضیلت، وہ شان، وہ شرف، وہ نتیجہ، وہ ثمرہ آ رہا۔ سویر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی انصاری پہنچے، حضور دیکھ کے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے، اور فرمایا جو کچھ آپ نے رات کو کیا ہے نا، اللہ آسمان پہ بھی ہنسا ہے، مسکراتا رہا۔ جب اللہ کسی کے عمل پر مسکرائے، بتاؤ یہ خوشی کی دلیل نہیں؟ کتنے دنوں کا عمل ہے؟ یہ تسلسل تھا، پورا مہینہ یہ کرتا رہا؟ نہیں، یہ ساری زندگی کا کوئی مسئلہ تھا؟ نہیں، ایک رات کا ایک واقعہ، ایک مہمان کا کھانا، اور اللہ آسمان پہ مسکرائے۔ اور قیامت تک کے لیے اگر اس طرح آپ کے اندر وہ احساس کا جذبہ نہیں پیدا ہو تو دوسرے رنگ پہ ذرا اس حدیث کو دیکھتے، یار وہ کیا عمل، وہ کیا خلوص تھا، وہ کیا احساس اور احسار کی کیفیت کہ آج 1450 سال بعد مسجد کے اندر روزے کی حالت میں ممبر پر اس شخص کی اس سیرت کا، اس تاریخ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس کے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کے اس عمل کو، اس کے ذکر خیر کا ذریعہ بنا۔ کوئی ایسا تاریخ بنا جائے، کوئی ایسا عمل کر جائے جس سے احساس اور اثار ٹپک رہا ہو، اور وہ تمہاری بخشش کا، مغفرت کا، ذکر خیر کا ذریعہ بن جائے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ درجہ اپنی ضرورت ہے دوسروں کو دے، یہ اثار بچا ہوا تھے نا، ثواب کا انکار نہیں، میں نہیں کہتا کہ اس پر ثواب نہیں ملے، میں نہیں کہہ سکتا کہ اس پر اللہ کی رضا نصیب نہیں ہو، یہ ہمارے اختیار کے معاملات نہیں، لیکن آپ کے سامنے جو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پسندیدہ چیز، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح، اثار کا جذبہ، احساس پیدا کرنے کی کوشش۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کا زمانہ خلافت قحط پڑ گئی، بارشیں رک گئی، قحط سوالی، اس سال بارش ہی نہیں ہوئی، غلہ اناج، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی خطبہ ارشاد، اور آپ نے فرمایا جب تک میری مملکت، میری حکومت قحط یہ ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک سیدنا عمر کے دسترخوان پر گوشت، دودھ اور گھی نہ رکھا جائے گا، نہ کھایا جائے گا۔ یہ ہے وہ احساس، حکمران کا احساس
قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی، فرمایا یہ چیزیں ہمیں دستیاب ہیں، میسر ہے، پھر جب تک پوری مملکت میں یہ کھانا وافر نہیں ہوتا، امیر عمر کے دسترخوان پر یہ چیزیں نہیں آئی۔ جو کچھ ہے یہ مستحقین تک پہنچاؤ۔ اور صحابہ فرماتے اکاد کے زمانے میں جب سیدنا عمر خطبہ دیتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ان کی حالت کیفیت کو ہم دیکھتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا اگر یہ اکاد ختم نہ ہوا تو امیر عمر فوت ہو جائے۔ غم نہیں سونے دیتا تھا کہ مملکت میں لوگ بھوکے۔ یہ وہ احساس ہے جو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھوا کے اسلام تمہارے دل اور دماغ میں اتارنا چاہیے۔ یہ تقوی کی شاخیں، یہی اس کا حصہ ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہی ہے وہ مقبول روزے، یہی ہے وہ روزہ جو جہنم سے ڈھال بنے۔ اپنے دل کی کیفیت کو بدلنے کی کوشش کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی پھر خط لکھا مصر کے گورنر کو، اور مصر کے گورنر کون تھے؟ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی، صحابی رسول، گورنر تھا۔ مصر میں بارشیں ہوئی، مال اناج غلہ کی فراوانی تھی۔ اپنی مملکت کے گورنر کو خط لکھا، اور خط میں لکھا یہ خط اللہ تعالیٰ کے بندے عمر کی طرف سے ہے اور عاص ابن العاص کو ہے۔ یہ خط کس کی طرف ہے؟ عاص ابن العاص کی طرف۔ خط کس کو لکھا تھا؟ عمر ابن العاص۔ لیکن لکھا گیا یہ خط کس کو ہے؟ عاص ابن العاص کو، کیونکہ عاص کا معنی کیا ہوتا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ عاص۔ مسلمان نہیں تھے، کافر، اور ایسے نام رکھے جاتے تھے، اس کا معنی تھا نافرمان۔ ایسے لوگ نام رکھتے تھے پرانے دور، بڑے متکبرانہ نام، عاص۔ تو سیدنا عمر جذبات میں تھے، جلالی کیفیت میں تھے، تو کیا لکھا؟ عاص ابن العاص۔ کیا معنی؟ اے نافرمان کے نافرمان اور نافرمان کے بیٹے۔ کس کو لکھ رہے ہیں؟ امیر عمر اپنے گورنر کو، اس کی جذباتی کیفیت میں، کانت زدہ دور میں، کانت کے ماحول مخاطب کیے، سختی میں، جذبات میں، یا اس احساس اور اس غیرت میں کہا اے عاص کے بیٹے، تم موج میلے میں ہو، تم عیش و عشرت میں ہو، اور میری مملکت میں اور میرے علاقے میں قحط کی وجہ سے لوگ پتے کھا رہے، بھوکے مر رہے، جانور مر رہے، احساس کیا ختم نہیں ہوگا؟ دیکھیے حالت فلسطین کی اور غزہ کے مسلمانوں، کہاں ہے وہ احساس؟ مر گیا ہے احساس، ختم ہو گیا اس امت مسلمہ سے حصار، کچھ بھی نہیں رہا۔ رسمی نمازیں، رسمی زکاتیں اور رسمی روزے، رسمی حج اور عمرے، ہمارا رسمی ایمان اور اسلام رہ گیا ہے۔ کہاں ہے وہ احساس؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی فرمایا پورا عرب مر رہا ہے بھوک سے، اور آپ علاقے میں موج میلہ اور عیش عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ ہماری حالت کیفیت کیا ہے، اور آپ تک آپ کی مدد نہیں پہنچی۔ عاص نے خط کو کھولا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی، عاص کے بیٹے صحابی رسول رضی اللہ تعالی، وہ سیدنا عمر تھے، وہ جلال و جذبات و محبت
حیثیت حق امیر المومنین کچھ الفاظ کہہ سکتے ہمارے لیے تو ہمارا ایمان عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ خط کھولا، پڑھا اور جواب کیا کہ امیر المومنین میں اس پر معذرت چاہتا ہوں کہ تاخیر ہوئی، لیکن آج سے عمرو بن العاص کو اگر چوکوں چوراہوں پر چولی اٹھا کے دامن پھیلا کے اگر بھیک بھی مانگنا پڑی تو مانگے گا، اور چند دنوں کے بعد آپ کے پاس مدد پہنچے گی، اور اتنی مدد پہنچے گی اس کا پہلا اونٹ آپ کے پاس ہوگا اور آخری اونٹ میرے پاس۔ یہ ہے وہ احساس، یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ خیر شغالی، یہ ہے وہ اثار جو ماہ رمضان کے روزوں کی برکت سے اور اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے دلوں میں پیدا کر اپنے آپ کو ڈھا لیے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آپ نہ سوچے کل کیا ہو، کل کہاں سے کھائے۔ تلاش کیجئے مستحقین، تلاش کیجئے غرباء اور یتامى اور مساکین، تلاش کیجئے ان کے دروازے کھٹکھٹائیے بجائے اس کے کہ وہ آپ کے دروازے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی یہ کیسے لوگ تھے، ان کو پڑھیں اس حوالے سے۔ لوگوں کے لباس اور جملے اور ان کے انداز سے پہچانے کون ہے غریب، کون ہے مستحق، کون ہے کم آمدنی والا شخص جو آپ کے تعاون کا محتاج ہے لیکن عزت اور پردہ اور حیا کے مارے آپ سے اظہار نہیں کرتا، اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ اس مہنگائی کے عالم سوچیں ان کو، ان کے بارے میں سوچیں، ان کی ریسرچ کریں، تحقیق کریں، پہنچے ان تک۔ یہ سیدنا عمر ہے رضی اللہ، ان کے پاس ایک بڑھیا خاتون حاضر، فرمایا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ کو دعوت دوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر کا ذرا وزٹ کریں، دورہ کریں۔ میرا گھر فلاں علاقے، فلاں بستی، فلاں جگہ پر، اور آپ آئیں میرے گھر میں تشریف لائیں، کبھی ہمارے علاقے کا وزٹ بھی کریں، دورہ بھی کریں حیثیت امیر المومنین، اور ہمارا گھر آپ کے دیکھنے کے لائق۔ یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی عام سی عورت ہوں اور آپ کو دعوت دے رہی ہوں، ہمارا گھر آپ کے بیٹھنے کے لائق ہے، اس درجے پر ہے کہ آپ وہاں تشریف لائے۔ ہمارے گھر میں کوئی چوہا وغیرہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں تشریف لے آئے۔ غور کرے عورت نے کیا کہا، ہمارا گھر میں کوئی چوہا نہیں، تشریف لائیں، کبھی ہمارے گھر میں وزٹ کریں، دورہ رکھ۔ اور یہ کہہ کہ چلی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے غلام کو بلایا، فرمایا فلاں علاقے کا دورہ رکھ، وہاں چلتے ہیں، اور اس عورت کے لیے راشن کا، خرچے کا، سواری کا، گھر کے اس کے معاملات کو چلانے کے لیے کچھ غلہ، کچھ اناج، کوئی اونٹ تیار کر۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین شاید آپ اس کی بات کو سمجھ نہیں پائے۔ اس نے کہا ہے کہ میرا گھر صاف ستھرا ہے، کوئی چوہا وغیرہ نہیں ہے جسے آپ ڈریں اور آپ تشریف نہ لائیں، صاف ستھرا گھر ہے، آپ تشریف لائیں۔ اس نے یہ بات کہی، اور آپ اس کے لیے فرماتے ہیں صدقہ خیرات جمع کریں، بیت المال سے کچھ تعاون جمع کریں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ امیر عمر نے فرمایا وہ سمجھتا ہے جس پر بوجھ ہو، تم نہیں سمجھ پائے، میں سمجھ گیا ہوں۔ عورت کہہ گئی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی چوہا نہیں، چوہا اس کے گھر میں جاتا ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے چیز موجود ہو۔ اس کے وہ الفاظ
اس کا وہ انداز مجھے بتلا رہا ہے کہ وہ تعاون کی مستحق، مجھ پر بوجھ ہے، میں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں۔ مستحقین کے لباس سے، انداز سے، جملوں سے، الفاظ سے پہچانیے، تلاش کیجیے اپنے معاشرے میں یہی احساس اور یہی احساس۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی ایک بہت بڑا پیکج تعاون کا لے کے اس کے گھر میں خود بحیثیت امیر المومنین رضی اللہ تعالی، پڑھیے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے، یہ اسلام، یہ دین کا پیغام ہے۔ آپ ذرا اس حدیث کی طرف، اس روایت کی طرف چلتے ہیں جس میں 3 صحابہ ہے اور تینوں زخمی ہے اور زخموں سے چور ہو چکے ہیں، سکرات میں ہے اور شہادت کے قریب۔ اور یہ تینوں کون؟ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی، یہ ابو جہل کے بیٹے، بڑے سردار رہے، کفر میں بڑے کمانڈر، سردار، اللہ نے ہدایت بخشی، ایمان لائے، اسلام لائے، صحابی رسول۔ دوسرے سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی، یہ بھی کفر میں بڑا ان کا نام تھا، کمانڈر اور بڑے سپہ سالار اور بڑے اپنے ڈاکو اور اپنے کفر میں ضلالت میں ایک درجہ اور ایک مقام رکھ اسلام لائے، یہ ہیں سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ اور تیسرے صفوان بن امیہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں صحابہ ہیں، تینوں اسلام سے پہلے بڑی شخصیات ہے، بڑے ظلم اور زیادتی اور بڑے معاشرے کے بدنام لوگ، اسلام لائے، درجہ صحابیت پہ آئے، تزکیہ نفس ہوا، دل کے اندر وہ احساس، وہ جذبہ بھر دیا گیا، وہ یذکی ہے جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہ تزکیہ نفس ہوا۔ اب میدان جہاد میں ہیں، تینوں زخمی ہیں، ایک ہی مارکے میں زخمی پڑے۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کو آواز دی اور فرمایا کوئی پانی مل جائے، تڑپ رہے، زخمی حالت، سکرات کی کیفیت میں، خون نکل رہا ہے، پانی مانگا ہے، تو وہ شخص دوڑا جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے پانی کا پیالہ بھرا اور بھر کے آئے۔ جب اکرمہ کے پاس پہنچے تو قریب ہی دوسرا زخمی، یہ سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ، اس نے پانی دیکھا تو آواز دیا، اکرمہ تو پانی کا گھونٹ بچ جائے تو مجھے بھی دے۔ تو اکرمہ نے کہا پانی پلانے والے کو کہ مجھے چھوڑ دے، سہیل کو پلا۔ سکرات پر زخمی حالت، اور ہم تو پکوڑوں پہ لڑتے ہیں، پتموسوں پہ لڑتے ہیں، افطاریوں پہ لڑتے ہیں، کھجوروں پہ لڑتے ہیں، معتکفین اعتکاف میں کھانے پہ لڑتے ہیں، خیموں پہ لڑتے ہیں۔ میں اس خیمے میں، دوسرا کہتا نہیں میں اس خیمے، اے پاسے میں نہیں، ایس پاسے میں نہیں۔ بیٹھنا عبادت کے، بیٹھنا اللہ کی رضا کے، بیٹھنا دل کی صفائی کے لیے، سارا کوڑ خیمے کے اندر لے کے بیٹھ، اندر بھی غیبت جاری، اعتکاف کے خیمے میں غیبت جاری، اعتکاف کے خیمے میں گناہ اور وہ بدزبانی اور وہ الفاظ اور وہ غیبت اور وہ چغلی اور وہ بخل، بیماری ختم ہی نہیں ہوتی۔ بھئی کب بدلو گے؟ روزہ نہیں بدل سکا آپ، نماز نے آپ کو نہیں بدلا، اعتکاف تھا بس شاید بدل جاؤ، نہیں بدل سکے، نماز تراویح کا قیام تھا، قرآن سننا اور پڑھنا تھا، شاید بدل جاؤ، نہیں بدلے، پھر بتاؤ بھوک اور پیاس کے سوا تمہارے اس میں آیا کیا؟ سوچی، گریبانوں میں جان، ان لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ سہیل بن عمرو کے پاس یہ شخص پانی لے کے پہنچا،
ابھی پکڑا ہی رہا تھا تو قریب پڑے صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کی آواز آئی، اگر پانی بچے تو مجھے بھی پلانا۔ سہیل نے وہی آواز دی، مجھے رہنے دو، صفوان کو پلا۔ صفوان کے پاس یہ پانی پلانے والا پہنچا تو پانی پکڑنے سے پہلے وہ شہید ہو۔ یہ واپس پلٹ سہیل کے پاس، وہ بھی شہید ہے۔ اکرمہ کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو چکے، تینوں شہید ہو گئے۔ پانی نہیں پیا، پانی اس کا پیالہ اسی پلانے والے ساقی کے ہاتھ میں ہے، لیکن تاریخ بنا کے گئے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات پر، اپنی حاجت ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دو۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ حاجت، یا رسول اللہ حاجت ہے، ضرورت ہے، تعاون فرما دے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے میرے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن فلاں بندہ اس کے پاس چلے جاؤ، میرے نام پہ قرض لے لو، محمد قرض دے دے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس ہوتا نہیں تو آپ پھر آگے چل بھیج دیتے ہیں اور وہاں سے قرض اٹھا کے صدقہ۔ آپ نے فرمایا عمر جب کوئی دروازے پہ آ جائے تو محمد واپس نہیں کر سکتا۔ اس کیفیت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کے لیے کوئی چیز گھر میں دستیاب ہے؟ بھوک لگی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا گوشت کا سالن تحفہ میں، ہدیہ میں فلاں گھر سے آیا تھا، وہ آپ کے لیے میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ کھا لیں۔ آپ نے وہ گوشت پکڑا، وہ سالن کا پیالہ لیا، آپ فرمایا عائشہ فلاں جو گھر ہے نا، اس گھر سے آج پیغام آیا تھا کہ کوئی چیز کھانے کو ہے تو ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم کھائیں ان کے گھر نہ بھیج۔ فرمایا یا رسول اللہ جیسے آپ فرماتے۔ بلایا شخص کو، فرمایا جاؤ فلاں گھر میں یہ سالن دو۔ وہ صحابی لے کے اس گھر میں، اس گھر والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت یا یہ حاجت، یہ ضرورت کا پیغام دیا تھا۔ جب اس گھر میں وہ سالن پہنچا تو ان کے گھر میں کسی اور گھر سے پیغام آیا ہوا تھا کہ کوئی کھانے کو چیز ہو تو ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اس گھر والوں نے کہ ہماری خیر ہے، یہ دوسرے گھر میں بھی۔ حدیث میں آتا ہے یہ کھانا چلتا رہا، یہ سالن چلتا رہا، 8ویں گھر سے ہوتا ہوا اسی گھر میں واپس آیا جس گھر میں محمد مصطفیٰ نے بھیجا تھا۔ کسی نے بھی نہیں کھایا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بخیلوں، کنجوسوں، مال کے اور دنیا اور درم و دینار کے بندوں، پجاریوں، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور قبر میں چلے جاؤ۔ بانٹ لیں گی یہ اولاد، لڑے گی یہ اولاد، تقسیم کر لے گی یہ اولاد۔ ایسے ایسے اولاد موجود ہے جنہوں نے اپنے والدین کو یہ بات کہی ہے کہ کب مرو گے؟ پتہ نہیں، ہم تو انتظار کر کر کے تھک گئے آپ کے مرنے کا، آپ ابھی بانٹ دے، ابھی دے دے۔ لیکن جب دوسروں کے ساتھ مدد کا، اثار کا جذبہ ہو تو پھر کیفیت کیا ہے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوہ سے واپس آ رہے، میرا اونٹ جو تھا نا وہ تھوڑا سا لاغر تھا، کمزور سا تھا، وہ چل نہیں رہا، وہ سب سے پیچھے رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ نے اس کو کچوکا لگایا، نبی علیہ السلام نے اس کو لاٹھی سے اس کو مارا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اونٹ اتنا تیز ہوا کہ مجھے روکنا پڑا کہ رسول اللہ سے آگے نہیں جانا، حضور کی سواری سے آگے نہیں جانا۔ اتنا وہ تیز ہو کہ رسول اللہ کی سواری سے آگے جانے لگا۔ میں نے کہا نہیں، یہ ادب احترام اکرام کے خلاف ہے، حضور سے آپ کے آگے نہیں جا سکتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر سناؤ، تمہارا اونٹ بہتر نہیں ہو گیا؟ یا رسول اللہ بہتر ہو۔ فرمایا بیچنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہی ہے۔ فرمایا نہیں، پیسے لے کے دے کے لوں گا،
پیسے نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا ہی ہے؟ فرمایا نہیں، پیسے دوں گا تو لوگ کیوں یہ سب کچھ فرما رہے؟ آپ نے فرمایا جابر، باتیں بے تکلفی سے چل پڑی۔ فرمایا جابر شادی وغیرہ ہو گئی ہے؟ باپ تمہارا تو فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، شادی وادی کر لی؟ جی ہاں یا رسول اللہ شادی کر۔ فرمایا کنواری عورت سے کی ہے یا کسی بیوہ سے کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بیوہ عورت سے کی ہے۔ فرمایا تم تو بڑے جوان تھے، خوبصورت تھے، کسی کنواری عورت سے شادی کرتے، وہ آپ کے ساتھ کھیلتی، آپ اس کے ساتھ کھیل، یہ آپ نے کیا کیا؟ بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں ہے نا کہ میری 9 یا راوی کو شک ہے یہ 7، یا بعض نے کہا کہ تھی تو 9، 3 کی شادی ہو چکی، 6 ابھی باقی تھی، گھر میں تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ میری 9 بہنیں ہیں، جس کی گھر میں جوان 9 بہنیں ہوں، انہی کی ہم عمر میری بیوی گھر میں آ جاتی، بتائیں یا رسول اللہ ان کی کنگھی اور دیکھ بھال میری بہنوں کی کون کرتی؟ یہ ہے وہ احساس، یہ ہے وہ احساس، یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ بہنوں کا ادب احترام اکرام کی تعلیم و تربیت کا انتظام و انصرام، اپنی خواہش، اپنی چاہت، یہ قربانی ہے، یہ اثار ہے۔ یا رسول اللہ بہنوں کے لیے یہ قربانی دی ہے۔ گھر میں جوان بہنیں، میں چاہتا وہاں سمجھدار خاتون بڑی عمر کی آئے جو ان کی دیکھ بھال، ان کی کنگھی کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی تربیت کرے، میں یہ چاہتا تھا۔ اب جس کے گھر میں پتہ چل جائے کتنی بہنیں ہیں، 9، اور مال کی کیفیت بھی علم میں ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اونٹ بیچنا ہے، کمزور سا تو ہے، لاغر سا تو ہے، بیچ دو۔ یا رسول اللہ آپ کا ہی ہے؟ فرمایا نہیں، قیمت دوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، 40 درہم کا وہ قیمت طے ہوگی۔ واپس تشریف۔ سویرے حضرت جابر اونٹ پہ سوار مسجد کی طرف آ رہے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس پہنچے ہوئے۔ فرمایا جابر آ گئے ہو، اب پہنچے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جاؤ اونٹ پہ جہاں روک دو، چھوڑ دو، اندر جا کے مسجد میں 2 نفل پڑھو۔ وہ 2 نفل پڑھنے لگے۔ فرمایا بلال؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ 40 درہم جس اونٹ کی قیمت، اونٹ کو لے لو اور اس کی قیمت لے آؤ۔ آپ قیمت منگوائی۔ فرمایا جابر نماز پڑھ کے آئے، فرمایا یہ لو قیمت، اپنے اونٹ کی قیمت لو۔ حضرت جابر فرماتے یا رسول اللہ رہنے۔ فرمایا نہیں، پکڑو۔ آپ نے جب قیمت اس کو پکڑائی، پیسے اس نے لے لیے، درہم و دینار اس نے لے لیے، لے کے پلٹنے لگا۔ فرمایا بلال اونٹ بھی دے دو۔ میں تو چاہتا تھا اس کے ساتھ تعاون ہو، اس کے ساتھ مدد، لیکن اس کی عزت، اس کا حیا، اس کا بھرم، اس کا وقار، اس کا وہ انداز، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو صدقے کے طور پر تو یہ اونٹ تحفہ ہو گیا اور یہ قیمت اس اونٹ کی میں محمد مصطفیٰ اس کو دے دوں۔ یہ ہے وہ جذبات، یہ ہے وہ ایثار جو اسلام آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آخری حدیث کی طرف آئے اور بات کو ختم کرتے ہیں اس حدیث پاک کی طرف، صحابہ کرام کے اس عمل اور سیرت اور اثار کی طرف۔ آخری واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی، آپ موجود ہیں، وصیت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک عورت آئی، عورت نے کہا امیر المومنین میں بیوہ عورت، شوہر میرا فوت ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کو کھلانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں آئی۔ اور فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ سیدنا عمر نے فرمایا نہیں، میں نہیں پہچان پایا آپ کو کہ آپ کون ہیں۔ فرمایا میں خفاف کی بیٹی ہوں اور ایما کی پوتی ہوں۔ سیدنا عمر رو پڑے، زاروں قطار رونے لگے، روتے رہے کچھ دیر۔
پھر غلام کو بلایا اور فرمایا ایک اونٹ راشن کا تیار کرو، اس میں ہر قسم کا راشن رکھو جو دستیاب، کچھ کپڑے رکھو بچوں کے لیے، اس کے گھر والوں، اور کچھ نقدی لو وہ بھی اونٹ پہ رکھو۔ سارا رکھ دیا۔ سیدنا عمر خود اٹھے، اونٹ کی مہار کو پکڑا، فرمایا یہ اونٹ، اس پر لدا ہوا سامان، درم و دینار، کپڑے، راشن، یہ سارا تیرا ہے، اور لے جا اور جا کے بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، اور پریشان نہ ہونا کہ یہ راشن ختم ہونے سے پہلے عمر پھر راشن لے کے آ جائے۔ وہ عورت چلی گئی۔ صحابہ اور تابعین حیران ہوئے، پوچھا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کوئی زیادہ ہی نواز دیا ہے، زیادہ ہی کوئی فراخ دلی کا آج مظاہرہ کیا ہے؟ فرمایا جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ فرمایا ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمایا میرے صحابہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن عدل بدل ہوتے رہتے، یہ انقلاب آتا رہتا، ہم نے یہاں صدقہ و خیرات کرنے والے بھی دیکھے، پھر انہی کے لیے صدقہ و خیرات ہم نے خود مانگ کے بھی ان کی مدد کی۔ یہ کیفیت، یہ دن کے اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ مالداروں، صاحب نصاب لوگوں، کھاتے پیتے لوگوں، یہ ہمیشہ مال آپ کے پاس نہیں رہے، یہ دولت بدلتی رہتی ہے، یہ ہاتھوں کی میل ہے، آج تیرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ ہم نے باپوں کو عیش و عشرت میں دیکھا، اولادوں کو مانگتے دیکھا، دونوں کیفیات آج آپ کے ساتھ مال کی طرح ساتھ آزمایا جا رہا ہے، کل مال لے کے آزمایا جا سکتا ہے۔ دکانوں پر، کاروبار پر فخر، تکبر، پڑھائی مت کرو، یہ بڑے بڑے فیکٹریاں اور ملیں برباد ہوتی دیکھی ہے، اور آپ نے سنی ہو، آپ نے بھی دیکھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنے سے نچلوں کو دیکھو، غریبوں، یتامہ، مساکین، مستحقین کو دیکھو، احساس اپنے وجود کے اندر اتارو، پیدا کرو۔ سیدنا عمر نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اس نے کہا نہیں تھا، ساری بات تو اس نے کہہ دی تھی، میں خفاف کی بیٹی ہوں، ماں کی پوتی ہوں۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا جب ہم 12,000 کا لشکر لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت و امامت میں فتح مکہ کی طرف جا رہے تھے، مکہ سے پہلے ان کی بستی، ان کی جگہ، ان کا علاقہ بستی آتی تھی، جب وہاں سے گزرے تو اس کا دادا اور اس کا باپ 100 بکریاں لے کے آیا تھا کہ اے محمد آج ہمارے مہمان آپ ہوں گے اور میزبان ہم ہوں۔ اس کے باپ نے خدمت کی تھی ہماری، میزبانی کی تھی ہماری، اور کہا تھا 12,000 لشکر کے پاس جتنی اونٹنیاں ہیں ان کا دودھ آپ دہہ لیں، ہر اونٹنی کا دودھ ہم قیمت سے لینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ مدد بھی ہو جائے، آپ کا دودھ ہم جناب لے کے آگے فروخت کر دیں گے یا ہم دودھ کو استعمال کر لیں گے، دودھ یہ ہم سے خریدتے رہے، اور تحفے میں ہمیں جناب ہدیے میں اور میزبانی میں 100 بکری انہوں نے پیش کی تھی۔ امیر عمر نے فرمایا لوگوں آج اس کی بیٹی اور پوتی اگر مانگنے پر مجبور ہو گئی ہے تو آج عمر اس کے ساتھ تعاون کیوں نہ کر۔ یہی ہے وہ لوگ جن کے اندر اصرار اور احساس تھا، اللہ ہمارے اندر بھی یہی احساس پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔